السلام علیکم پیارے بچوں، ہم لوگ سبق پڑھ رہے تھے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ہم نے ایک لیکچر پورا کیا تھا۔ آج ہمارے پاس اس کا دوسرا لیکچر ہے۔ دوسرے لیکچر میں ہم صفحہ نمبر 4 سے شروع کریں گے۔ صفحہ نمبر 3 تو ہم نے پڑھ دیا تھا۔ کیونکہ صفحہ نمبر 4 اور یہ الگ واقعے میں ہیں، میں آپ کو ایک لائن بتا دوں پھر بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھ کر جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 راتوں بعد آ کر پیسے دیے تھے، اس سے اتنا فرمایا تھا، نوجوان تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، میں 3 راتوں سے یہاں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ ابو رافع غلام تھے اور مکہ میں رہتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ قریش مکہ نے ایک مرتبہ مجھے اپنا سفیر بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میرے دل پر اسلام کی صداقت نے اثر کیا۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں کبھی لوٹ کر واپس نہیں جاؤں گا۔ میری بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عہد شکنی نہیں کرتا اور نہ قاصدوں کو اپنے پاس روکتا ہوں، تم لوٹ جاؤ۔ وہاں جانے کے بعد بھی اگر اسلام کی صداقت تمہارے دل میں قائم رہی تو واپس آ جانا۔ یہ سن کر میں واپس چلا گیا اور پھر دوبارہ واپس آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ حدیبیہ کا معاہدہ بہت مشہور ہے، صلح حدیبیہ جسے کہتے ہیں۔ قریش مکہ کے سفیروں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معاہدہ طے ہو کر لکھا جا رہا تھا۔ اس معاہدے کی ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی شخص مکے سے بھاگ کر مسلمانوں کے پاس جائے گا تو اسے پناہ نہیں دیں گے بلکہ قریش مکہ کے حوالے کریں گے۔ اسی دوران میں ایک مسلمان حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین مکہ کی قید سے بھاگ کر وہاں آ گئے۔ انہوں نے مسلمانوں سے پناہ طلب کی۔ چونکہ معاہدے کی شرط طے ہو چکی تھی، قریش مکہ نے مطالبہ کیا کہ معاہدے کے مطابق ابو جندل کو ان کے حوالے کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کا پورا احترام کیا۔ حضرت ابو جندل کو صبر کی تلقین کی اور سمجھایا کہ ہم معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، اس لیے تم قریش مکہ کے ساتھ واپس جاؤ۔ اس واقعے کا یہاں تک کہ آج ہمارا سبق ہے۔ اس واقعے کو میں تھوڑا سا اور بیان کروں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفا عہد یا وعدہ پورا کرنے کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔ یہ معاہدہ جو کہ لکھا جا رہا تھا، ابھی صرف منہ زبانی طے ہوئی تھی، یہ بات لکھا نہیں گیا تھا۔ جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تھے، تو وہاں پر یہ بھی کہا گیا تھا لوگوں نے کہ ابھی معاہدہ لکھا نہیں گیا ہے، ابھی آپ ان کو تو پناہ دے دیجئے، معاہدہ جب لکھ جائے گا، شرط طے پا جائے گی، اس پہ مہر لگ جائے گی، اس کے بعد ہم اس وعدے کے پابند ہوں گے، ابھی ہم پر یہ لازم نہیں ہوا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ جواب دیا تھا کہ معاہدہ لکھا گیا ہو یا نہ لکھا گیا ہو، لکھا جانا جو ہے وہ اگر میں اپنے الفاظ میں بیان کروں وہ تو ایک قانونی خانہ پوری ہے۔ اصل میں تو جو 2 فریقین کے درمیان بات طے ہو گئی، جو یہ حدیبیہ پر معاہدہ ہو رہا تھا، اس پر جو منہ زبانی طے ہو گیا تھا، وہ بات تھی کہ بھائی معاہدہ تو طے ہو گیا، اس لیے ہم کیا کریں گے، حضرت ابو جندل کو واپس دیں گے، وعدے کی پاسداری کریں گے۔ یہ حضور پاک کے وفا عہد کے ہم نے آج مزید واقعات پڑھے۔ اب ہم کچھ کلاس کا کام کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سبق سے ہم کام کر رہے ہیں۔ کلاس ورک میں ہمارا کلاس ورک، اور اس کلاس ورک میں ہم کریں گے سوال نمبر 2 اور 3۔ پہلے سوال کے 2 اور 3 آپ بس صرف یہاں سوال لکھیں اور اس کا جواب لکھنا شروع کر دیجئے۔ سوال ہے، ابو رافع کون تھا؟
اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ پھر ایک سوال اور ہے، اگلا سوال ہم لے رہے ہیں۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں واپس کیا تھا؟ یہ دو سوال کے جواب، پہلا سوال لکھیں، ویڈیو روکیں، اور دوسرا سوال فٹافٹ کر لیجیے۔ سب بچے سوال کر چکے؟ ابھی ہم یہاں سے ایک کام اور کرتے ہیں۔ میں یہاں پر کچھ جملے لکھ رہا ہوں، ان کو دیکھ لیجئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس جملے لکھے ہوئے ہیں۔ یہاں جملے میں دیکھیں، ہر لائن میں ایک الفاظ کے نیچے لائن کھینچی ہوئی ہے۔ یہ اگر آپ دیکھیں گے تو دراصل نام ہے، یہ کسی چیز کے نام ہیں، کچھ لوگوں کے نام ہیں۔ تو نام چاہے وہ کسی شخص کا ہو یا چیز کا، اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اسم۔ لائن لگا کر ہم نے یہاں پر اسم کو ظاہر کیا ہے۔ ابو رافع ایک غلام تھے۔ ابو رافع نام ہے، اسم ہے۔ ہرقل نے خط پڑھنے کا حکم دیا۔ ہرقل جو ہے وہ بادشاہ تھا، نام تھا اس کا ہرقل۔ حضرت عبداللہ کا بیان ہے۔ عبداللہ جو صحابی تھے وہ کیا نام ہے، اسم ہے۔ ابو سفیان نے جواب دیا۔ تو یہ جو ابو سفیان ہے یہاں پر نام ہے۔ اب نام کو ہم کہتے ہیں اسم۔ اس اسم کی یہ جملے آپ کاپی کر لیجئے، اس کے نیچے میں اس کی تعریف لکھوا دیتا ہوں۔ اسم کی ہیڈنگ ڈال دیجئے۔ جو الفاظ کسی شخص چیز یا جگہ کے نام کو ظاہر کریں۔ ہم ان کو اسم
کہتے ہیں۔ اچھا، ایسا کریں گے، جملہ بھی لکھیں، مندرجہ بالا جملوں میں عبداللہ، ابو سفیان، عبداللہ، ابو سفیان، ہرقل، وغیرہ اسم ہیں۔ صحیح ہے، اسم آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب اسم سے متعلق ہم ہوم ورک لیں گے، یہ آپ لوگ کاپی کر چکے ہوں گے، اس کو میں مٹا دے رہا ہوں، اور ہوم ورک کے لیے میں آپ کو کچھ جملے لکھوا رہا ہوں، بلکہ لکھ دے رہا ہوں، آپ کاپی کر لیجئے۔ اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، جتنے بھی اسم ہیں اس کے نیچے صرف آپ کو لائن کھینچنی ہے۔ تو ہوم ورک میں کیا ہے، مندرجہ ذیل جملوں میں سے اسم کے نیچے خط کھینچیں۔ پہلا جملہ، اللہ کا فرمان ہے، عہد پورا کیا کرو۔ دوسرا جملہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے پابند تھے۔ تیسرا جملہ ہے، کفار کھلے عام اس بات کا اعتراف کرتے تھے۔
چوتھا جملہ ہے روم کے بادشاہ نے کہا۔ یہ جملے کاپی کریں، اس میں آپ کو جو اسم ہے اس کی نشاندہی اس کے لائن لگا کر کرنی ہے۔ یہ ہمارا آج کا دوسرا لیکچر پورا ہوا۔